دل جوئی ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ اکبر، یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی یہ رسل آئے، ان کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ وہ صحیفے لائے تھے، بینات لائے تھے، زبر کے ساتھ آئے تھے، کتاب منیر کے ساتھ آئے تھے۔ ذرا اسے کھولیے، پھر یہاں بینات اور زبر اور کتاب منیر یہ الگ الگ رکھا گیا ہے، اور پھر کتاب منیر کو واحد میں لایا گیا ہے۔ یہ کیوں، اور کتاب منیر سے کیا مراد ہے؟ توریت یا تمام آسمانی کتابیں؟ ارشاد۔ میں آپ سے عرض کروں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات جو تعلیمات لے کر آئے، ان میں دو چیزوں کو برائی کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ ایک ہے حب مال اور دوسرا ہے حب جاہ۔ چنانچہ قرآن کریم نے جگہ جگہ ان دونوں چیزوں کی مذمت کی، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تعلیمات سے متصادم تہذیب و تمدن رکھنے والے لوگ ہمیشہ ان کو اس پر اعتراض رہتا تھا کہ جناب مال اپنی مرضی سے ہم جیسے چاہیں لیں اور جیسے چاہیں خرچ کریں، آپ کون ہوتے ہیں اس میں مداخلت کرنے والے؟ قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، آپ کا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے رسم و رواج اور ہم اپنے باپ دادا کی تعلیمات اور رسوم اور ان کی اقدار اور ان کے جو رواج تھے ان کو چھوڑ دیں، اور دوسرے یہ کہ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم اپنے مالوں میں جیسے چاہیں کریں، یہ ہماری مرضی، ہمارے مالوں میں خود اپنی مرضی سے کمائیں اور جہاں چاہیں خرچ کریں، اس پر بھی آپ قدغن لگا رہے ہیں۔ یہ باتیں ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں کے مال کے کمانے کی کیفیت پر زد پڑتی ہے اور ان کی جاہ کے معاملے میں زد پڑتی ہے اور اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے لائق ہے اس کا اعلان ہوتا ہے اور سب اس کے مامور ہیں اس کی، اور اگر کسی کو اقتدار ملتا ہے تو اس کے پاس اقتدار بطور امانت ہے، اور اسی طرح مال اپنی مرضی سے نہیں کمانا ہے بلکہ اللہ کی مرضی تعلیمات کے مطابق کمانا ہے، اور خرچ بھی وہاں کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول اجازت دیتے ہیں۔ تو پھر یہ دونوں چیزیں جب ان پر زد پڑتی ہے تو وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو جھٹلاتے چلے آئے۔ آپ کو جھٹلایا انہوں نے تو کوئی حرج نہیں، فقد کذب رسل من قبلک، ان کا وتیرہ ہے کہ جب ان دونوں باتوں پر زد پڑتی ہے تو یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو جھٹلاتے چلے آئے۔ فقد کذب رسل من قبلک جاءوا بالبینات، بینات بینہ کی جمع ہے، اور بینہ کے معنی ہے روشن دلیل۔ وہ معجزے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ تعلیمات کی حقانیت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ پیغام کی سچائی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ بالبینات وبالزبر، اور زبر لفظی معنی زجر و توبیخ ڈانٹ کے ہیں، نصیحت کرنا، ڈانٹ ڈپٹ نصیحت کرنا۔ تو نصیحت نامے چھوٹے چھوٹے، جیسے زبور ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، اس میں مسلسل نصیحت نامے تھے۔ اسی طرح کے جو صحائف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو دیے گئے وہ مراد ہیں زبر سے، کہ وہ نصیحت نامے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات لے کر آتے رہے۔ والکتاب المنیر، اور کتاب یہاں الکتاب جو ہے وہ اس میں جنس ہے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات جس قدر کتابیں لے کر آئے، اور کتاب کا اطلاق یا کتاب منیر کا اطلاق اس کتاب پر ہوتا ہے کہ جس میں حلال اور حرام کے احکام، جائز اور ناجائز کے احکام، درست اور نادرست کے احکام، اور قصص و واقعات پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے احوال، اور زندگی گزارنے کا دستور العمل جس کتاب میں موجود ہے اس کو کتاب منیر کہا گیا۔